ہے کہ نہیں بیوقوف کسی تھا کی. اور تیری ماں تاں جمی پڑی میرے ہتھا ماں اور تیرے مامے مامون الرشید اور مستعصم باللہ یہ میرے پاس رہتے سے دن پر. میں تو اپنی نانی جان کی بابت پوچھ رہی ہوں نانا. ان کو تو آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا ضرور ہے پر دور دور سے ہی میں رہا بس. دور دور سے کیوں؟ او بھائی تیری جون سی نانی تھی نا اصلی جنت خاتون وہ میری پھوپھی دار بہن اللہ بخشے اس قدر کوڑی تھی کہ کوئی وہ لوے نہیں تھا آندہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے نانا؟ امی تو بتاتی ہیں کہ ان سے زیادہ خوف خدا والی اور کوئی خاتون ہی نہیں، نہ اس عہد میں نہ اس علاقے میں. پر خوف خدا ضرور تھا وہ پاس لیکن دوجیاں کے واسطے او خوف خدا کا ڈنڈا ایسا پھڑا کر کے دوجے کے سرما مار دی تھی کہ اٹھا کر کے منجے کر جاتا تھا لیکن انہوں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ڈنڈا کدھر سے آیا اور کس نے چاہا دیکھتا ہی رہ جاتا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے نانا کہ کوئی حملہ کرے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے؟ کوئی میٹھی زبان میں ڈنڈا چلایا کرتی تھی کاکو، پوڑے پوڑے میٹھے میٹھے شبد بول کے ایک ایک فکرہ تول کے پوری آنکھاں کھول کے اگلا پچھلا فرول کے. اگلا پچھلا فرول کے؟ ہاں وہ کیا کرتی تھی بیبیو اللہ رسول نے یاد کرو ہر دم وہ نام تہاؤ ان کی گلاں دلواں لگاؤ. تو میں سنیا ہے شاہ کی کڑی کمیارا کے منڈے کے ساتھ بھاگ گئی. سرکاری دربارے جا کے نکاح پڑھا لیا. باپ گل بڈی نو پھردا ماں بوڑھی پر رہ گئی ہے. کیا کریے ویلا ہی ایسا آ گیا ہے لوکاں نے کہنا ماسی خدا کا خوف کر وہ تو سارا ٹبر اپنے گھر شاد باد ہے تو ایویں پکائی جانی کسی نے کسی کے ساتھ. تا جنت خاتون نے کہنا بیبا میں تو سنیا سی کہن والے جیب تو نہیں نہ پکڑی جاتی. اللہ رسول تے ڈرو بھائی اللہ رسول کا نام تہاؤ پھل پاؤ. خدا کا خوف کرے نانا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے سے نہ پوچھ کسی اور سے پوچھ لے وہ شہد کے کسی جیندے جاگدے انسان سے تینوں یہی بتلائے گا جو میں عرض کر چکے ہیں. ایسے ہی تیرے مامے سے دو ہیں بہن جنت خاتون دے صاحبزادے. ان کو تو میں جانتی ہوں اچھی طرح سے. انہوں نے جو میری امی کو تنگ کیا ہے اور جس طرح سے ان کے حصے پر قبضہ کیا ہے وہ تو سارا گاؤں جانتا ہے. وہ دوہیں دیکھ لے کس قدر نمازی پرہیزگار ہمیشہ پگ بن کے سرما ڈال کے باہر نکل رہے گلی میں. اپنے والد کی طرف سے میری امی کے حصے میں 2 مربے آئے تھے. وہ کھانے وال کے مربے ٹالیاں کے ساتھ دیکھتے ہوئے میرے ایک مربع ایک ماموں نے لے لیا ایک دوسرے نے اور ہم ویسے کے ویسے رہ گئے پھانک. ایسے موقع پر تیری نانی کیا کرتی تھی بیبیو اللہ رسول کا نام تہاؤ انہیں کی یاد فرماؤ مربع گواؤ تو شور نہ بچاؤ اللہ فضل کرے گا. اچھا آپ ان سے ملتے رہتے تھے اکثر؟ ہے کہ نہیں الو کسی مقام کی. وہ ہم تو روز ہی ملتے تھے بھائی. وہ میری بھوپھی دار بہن تھی سکیاں سے بھی بڑھ کے انہاں کا کار ہمارا. میں تو آندے جاندے بچ ماتے ہو کے لگتا تھا. آپ سے تو بڑی تھی نا نانا؟ میرے سے تو کجا بڑی 18 برے کا فرق تھا ہماری عمر میں تو ان بوبو کہتا ہے. کچھ وہ بہت کنسیٹڈ تھی متکبر اور گھمنڈی. ہاں تو میں معلوم نہیں یہ تو آپ جیسے پڑھے لوگ دیکھیں لوگ کی باتیں ہیں. البتہ وہ اپنے آپ نیک پاک بہت خیال کریا کرتی تھی اور نصیحتیں کرتی رہتی. وہ کیسے؟ ایک وہ گھر میں کام کار کرنے والی بی بی تھی بی بی سوندا بڑی نیک وقت پاک صاحب نور پیر کا نام لینے جوگی. تو ہم سب گھر والے بلکہ سارے خاندان والے ہی پوری بڑی عزت کریا کرتے. بی بی سوندا کی؟ بی بی سوندا کی. بی بی سوندا کسی نو تیلا بھی اٹھا کے دے دیندی تھی نا منہ تو وہ کام ہو جاتا. واہ. اور وہ نانی کے گھر میں نوکری کیا کرتی تھی؟ 1.5 کو کا پینڈا کر کے آندی تھی 1.5 کو ہی واپس جاندی تھی ہر روز اور سارا دن سارے پنڈ کا کام کرتی تھی خوش دلی کے ساتھ. تو میں ایک روز پوچھا ویسے میرے دل میں خیال ہے بی بی سوندا سے. وہ بی بی سوندا سے کیا پوچھنا تھا میں بھائی میں تیری نانی سے پوچھا. میں کہا بوبو تسی دوہیں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہندیاں ہو ایک دوجے کے دکھ درد گن گن جاندیاں ہو تو یہ بتلا مینوں کہ دوہیں ایک ساتھ ہی جنت میں جاؤں گی یا اگڑ پچھڑ. تو تیری نانی کہنے لگی بھائی یہ تو اللہ رسول معلوم ہے ویرا بندہ بشر کیا بتلا سکتا ہے. اب میں جانے بجھے بغیر کیسے کہہ دیں تیرے سے کہ بی بی سوندا بھی جنت میں جائے گی کہ نہیں. وہ جانے اور اللہ جانے من کسی اور کا حال معلوم نہیں مطلق
آپ نے کبھی کہا نا نانا اپنی بوبو سے کہ میری ماں کا حصہ اسے دلوائے؟ اور اپنی بیٹیاں نو کاٹا ڈلوائے ہے؟ گھاٹا کون سا نانا، یہ تو اللہ رسول کا حکم ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے ایک حصہ بیٹے کا ٹھیک ہے۔ اور آدھا حصہ بہن کا، تو بہن کو کب ملا اس کا حصہ؟ او بھائی کاکو بیٹا میرا مونا بی بی ایک بول چال کا دین ہوندا ہے، ایک کر گزرن کا۔ تا تیری نانی بول چال اور دین کی کرن کماری تھی، ہم سارے ہی ایسے تھے اس زمانے میں، اب بھی ایسے ہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ نیکی اور نیک چلنے کی تعلیم دے دے کے ہم نے لوگوں کو کبے کر رکھا ہے، اور خود ہم تخت طاووس پر بیٹھے ہیں عزت کا حقہ گڑگڑاندے ہوئے۔ یہ تمام کہن سننے کی باتیں ہیں، اور سب سے آسان کام ہے کہنا، کہی جانا، کہندے ہی جانا۔ اس طرح سے تو مخلوق خدا کا بڑا نقصان ہو جائے گا نانا۔ ہو جائے نقصان، جننا چاہے ہو جائے، مخلوق خدا کا ہی نقصان ہے، کوئی میرا تو نہیں نا۔ لو، ہم بھی تو مخلوق خدا کے درمیان رہتے ہیں نانا، ہم بھی تو اس کا ایک حصہ ہیں۔ حصہ ضرور ہے پر سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ حصہ ہے۔ آج جیسے پیر پر پھوڑا نکلیا ہوا ہوئے ماس پھوڑا، تو جسم کے دوسرے حصے جون سے دوسرے اعضائے بدن وہ دیکھ کے یہ سمجھن اور ہسن کے چلو پیر پر ہی نکلیا نا، ہم پر تو نہیں نا نکلیا، ہمارا پیر سے کیا تعلق، وہ جانے وہ کام جانے۔ لیکن پیر بھی تو اسی بدن کا ایک حصہ ہوتا ہے اور بڑا وائٹل حصہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے نانا؟ کی وجہ اس بے حسی اور بے تعلقی کی؟ مینو کیا معلوم ہے، میں کوئی پڑھا لکھے تیرے جیسا ایم اے ایم فل فل اپ دا بلینکس۔ میرا خیال ہے یہ سب تکبر کی وجہ سے ہے، فرعونیت کی بدولت، ناشائستہ گھمنڈ اور بدبودار خود پرستی کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے نانا، ہم رہتے تو ایک ہی دھرتی پر ہیں، ہاں ہوا پانی خوراک اسی جگہ سے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فائدے اسی ملک اور اسی بستی کے اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کو دھکیل کر ہم پیچھے ہٹا دیتے ہیں، ہاں کچھ کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کچھ کو درمیان میں رکھ لیتے ہیں، ہاں کچھ کو مار مکا کر ختم ہی کر دیتے ہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ آپ اس کے لیے آگے بڑھیں اور اس ظلم کو ختم کریں نانا، روکیں۔ کیا پجی اور کیا پجی کا شوربہ، میری کیا مجال ہے فرعون نے کچھ کہن کی، وہ تو میں نے انگلی پر رکھ کے مکھی طرح اڑا دیں کہ پھوک ہو گئی، اور پھر یہ تو مڈ قدیم تو اسی طرح سے ہوندا ہے مونا بی بی، بامن کھتری ویش شودر اتے نیویں ایسے ہی گزر بسر ہوندی رہی بیچارے کمزوراں کی۔ ہمیشہ نہیں نانا، کبھی کبھی بیچ پہ کھڑے بھی ہو گئے ہیں ڈٹ کر، کاٹ دی بندوں نے آقاؤں کے خیمے کی تناب۔ وہ ٹھیک ہے بھائی، اقبال پڑھنے والی ہے، وہ تو پرانے زمانے کی بات ہے مونا، اب نہیں ایسا ہو سکتا، اب تو فرعون ہے بلکہ بہت ہی فرعون ہے، سردار ہے بلکہ بہت ہی سردار ہے، کوئی کیوں نہیں کر سکتا وہ مورے۔ اس کی بھی سن لیجئے اپنے سردار کی۔ میرے تو کئی سردار ہیں، خدا خبر کی بات کر رہی ہیں۔ کوئی بھی سردار، آپ کے بہت سارے سرداروں میں سے کوئی بھی سردار نانا، جو آپ کو پسند ہو، آپ کا مرغوب ہو، آپ کا محبوب ہو۔ اس میں کیا ہو گیا میرے سردار محبوب نے؟ اس نے ایک تصویر بنوائی ہے، تصویر بنوائی؟ ایک پورٹریٹ، ایک پینٹنگ۔ ہے یہ تصویر نہیں ہوتی نانا جو مصور بنایا کرتے ہیں رنگوں سے اور برش سے، رنگا اور برش سے۔ یہ پورٹریٹ نہیں ہوتی نانا، روغنی تصویر۔ ہمیں پتہ ہے، وہ تو بادشاہ بنوایا کرتے ہیں، ہے نا، راجے مہاراجے۔ ہمارے مہاراج کی 8 تصویراں پینٹنگ لگی ہوئی تھیں بڑے ہال میں، ایک کندھ پر 2 تو وہ بھی تو سردار تھا نانا، اور سردار کب بادشاہوں سے کم ہوا کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہاں کا سردار مرے؟ کہیں کا بھی نانا، آپ کے بلوچستان کا یا آپ کے سندھ کا یا پنجابی سردار، یا بڑا خان صوبہ سرحد کا۔ بالکل۔ ہاں تو اس نے ایک پینٹر سے طے کیا ہاں۔ کہ وہ اس کی تصویر بنائے، پورٹریٹ، مورے بہا کے۔ بالکل سٹنگ دے کر۔ اور پیسے کس قدر طے ہوئے مصور کے ساتھ؟ 5,000 روپے نانا۔ 5,000 روپے صرف؟ لو، یہ میں آپ کو کافی دیر کی بات بتا رہی ہوں نانا، اس وقت 5,000 روپے 5 لاکھ کے برابر ہوتے تھے۔ اچھا بات کر رکھے۔ اچھا، تو جب تصویر بن گئی نانا، ہاں۔ مہینے بھر کی سٹنگ کے بعد، ہاں اور مصور اس کو فریم کرا کے سردار کے پاس لایا، ہاں تو سردار نے ناک چڑھا کر کہا، یہ تو میری تصویر ہے ہی نہیں، ہے اس کی تو شباہت میرے ساتھ نہیں ملتی، یہ کیا کیا؟ یہ تو کوئی اور ہی نظر آتا ہے۔ لو
جب وہاں اس کے ہواری اور خوشامدی بیٹھے ہوئے تھے سردار کے پاس. ہاں تو بیٹھے ہی کرتے ہیں. بالکل. ہاں. انہوں نے بھی سردار کی ہاں میں ہاں ملا کر کہا واقعی سردار آپ ٹھیک کہتے ہیں, یہ تصویر تو آپ کی ہے ہی نہیں, اللہ. نہ شکل ملتی ہے, نہ شباہت, نہ نہ رنگ رنگ, چہرہ. نہ چہرہ, یہ تو کوئی اور ہی شخص نظر آتا ہے, بھونڈا سا اور گوار سا, اللہ. یہ آپ ہرگز نہیں ہیں. کر لو کر. بالکل. سردار نے منہ اٹھا کر مصور کی طرف دیکھا اور کہا معاف کرنا مصور صاحب, یہ میری شکل نہیں ہے, اور چونکہ یہ میری شکل نہیں ہے اس لیے میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا. چلو ختم. مہربانی, شکریہ, اور آئندہ میرے پاس آنے کی زحمت گوارا نہ کرنا. لو بنا لو پینٹنگ, لے لو سٹنگا, محنت بھی گئی مہینے پر کی, پیسے بھی گئے سارے کے سارے. مصور اپنی پینٹنگ اٹھا کر گھر آ گیا ہاں. اور اپنی قسمت پر افسوس کرنے لگا وہ تو کہ ہو. دیکھو ہاں. کس شخص سے پالا پڑا. پالا پڑنے کے معاملات تھا پھر ایسے ہی ہیں مصور صاحب. لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری, اس پینٹر نے. شاباش شاباش. وہ کیا کرے؟ اس نے وہی پینٹنگ اٹھا کر بھرے بازار کے چوک میں رکھ دی آہا. اور اس کے نیچے لکھ دیا شیطان. کیجے نیچے کیجے نیچے کیجے نیچے. وہ جو پینٹنگ بنائی تھی نا اس ہاں. نے سردار کی, ہاں. 4 فٹ بائی 3 فٹ کی, ہاں. اس کے نیچے لکھ دیا شیطان, ڈیول. اور تصویر رکھ دی بازار میں چوک کے اندر. تصویر رکھ دی بازار میں. ہاں. اب جو کوئی آتا تھا اس کو دیکھتا تھا اور ہنستا تھا, جا کر دوستوں کو بتاتا تھا اور لوگ جوک در جوک چلے آتے تھے. انہوں پتا چلیا نا سردار نو کہ کیا ہو رہا ہے. چلا نانا چلا, اس کو بھلا کیسے نہ پتا چلتا. ہاں. وہ اپنے ہواریوں کے ساتھ بالکل فلمی ولن کی طرح بھرے بازار کے چوک میں آیا ہاں. اور کڑک کر بولا تم کو جرت کیسے ہوئی میری تصویر کے نیچے یہ لفظ لکھنے کی. ہاں. تو مصور نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہا سردار صاحب یہ آپ کی تصویر تو ہے ہی نہیں, ہاں. پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. رب تیرا ہے. سردار نے غصے سے جھلا کر کہا میری نہیں تو اور کس کی ہے, تم نے جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے اور مجھے بدنام کرنے کے لیے اسے شیطان کا نام دیا ہے. اچھا. نانا مصور نے پھر بڑی ملائمت سے کہا ہاں. سردار صاحب آپ خود اپنے منہ سے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ یہ میری تصویر نہیں ہے, کرتا چکے. میری شبیہ نہیں ہے, بالکل. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری تصویر ہے. ہاں اگر آپ کو یاد نہیں رہا اچھا. تو اپنے ان ہواریوں اور خدمت گزاروں سے پوچھ لیں جن کی موجودگی میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ میری تصویر نہیں ہے, یہاں تو اپنے منہ سے. اور آپ کے ان تابع فرمانوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کری. کہ یہ واقعی آپ کی تصویر نہیں ہے. لو جناب یہ آرٹسٹ بھی اچھا رہا ہم سے تھا. جب وہاں لوگوں کی بھیڑ بہت بڑھ گئی ہاں. اور آدمیوں کے ٹھٹ لگ گئے تو سردار نے کہا یہ لو اپنے 5000 اور میری تصویر میرے حوالے کرو. اچھا. مصور نے کہا یہ وہ تصویر نہیں ہے سردار صاحب جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ تو شیطان کی تصویر ہے اور اس کی قیمت 10,000 روپے ہے. سردار نے کہا یہ لو 10,000 اور تصویر میرے حوالے کرو. ہو گیا سودا. پھر ہو گیا نانا, اور بڑے حسن سلیقے کے ساتھ ہو گیا. سردار کو 10,000 دینے پڑ گئے اور وہ تصویر بھی لے گیا اپنی سمجھ کے اور اپنی بنا کے اور اپنی اون کر کے. دیکھ لے نانا, اس دور میں بھی فرعونوں پر بوجھ آ پڑتا ہے, گو مختصر ہو, کم وزنی ہو اور کم بوجھل ہو, لیکن آتا ضرور ہے. آندہ ضرور ہے مونا, آندہ ہے لیکن بالآخر آندہ ہے, فٹافٹ اور چٹاپٹ نہیں آندہ. بہت سارا ظلم کر چکے ہوں زیادہ آندہ ہے, لیکن یہ بھی شاید کوئی راز ہے بھائی, کوئی مسٹری ہے, یہ تو کوئی مسئلہ تھا, کوئی سمجھ میں نہیں آتا, اچھی طرح سے کچھ پیز نہیں کھلتا بھی اصل بات کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے, یہ نہیں پتہ نہیں.